بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 60 سال کے بڈھے نے اپنی 18 سال کی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے مجھے گارڈ رکھ لیا۔ وہ بڈھا مجھے 1 لاکھ مہینے کا دیتا تھا۔ وہ بڈھا مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا اور کہتا میں کام سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی میرے قریب آنے لگتی تو میں باہر آ جاتا۔ ایک روز رات کو 11 بجے اس بڈھے نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں کانپتا ہوا اندر گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام صابر علی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تھی۔ 20 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری مل گئی۔ میرا آج نوکری پر پہلا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑا ہی خوبصورت اور بھولا بالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ بہت رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 60 سال ہوگی۔ کہنے لگے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت بخشی اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر گئی۔ کہنے لگے جانتے ہو میں نے تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ جی آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا تم بھی بہت بھولے ہو۔ دراصل میں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بھی ایمان بہہ جائے گا، لیکن چونکہ تم نسلی لگتے ہو اور ایماندار بھی ہو تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مالک نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں بولا مالک مجھے آپ کی بیوی کی حفاظت کرنی ہے یا اس گھر کی؟ میری بات پر مالک نے انگاروں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولے تم اس بنگلے کی حفاظت کرو گے، مگر تمہارا کام مالکن کو جگہ جگہ گھمانا پھرانا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تم ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہو گے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی۔ اگر وہ باغ میں بیٹھے گی تو تم اس کے دوسری طرف بیٹھو گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگے نہیں، ابھی تم کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے بار بار اب بیوی کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔ میں بڑے احترام سے بولا کہ مالک میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں آپ کی بیوی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں۔ پاگل، میں نے تمہیں جان دینے کو نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یکدم مجھے ٹوکتے ہوئے کہا اٹھو لڑکے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جا کر اپنی مالکن کو تو دیکھو۔ تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ کر پاؤ گے کہ اس کی کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں میرے بہت سے دشمن ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بس اسی وجہ سے میری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آس پاس بھی بھٹکے، خاص کر میری بیوی کومل کے۔ وہ تو واقعی ایک نگینہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے مالک۔ آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہوگی، مگر میں بھی شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر مالک نے زوردار کہکا لگایا اور بولا ارے بھائی تم ابھی میری بیوی کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہو، جاؤ جا کر اپنی مالکن کو سلام کر کے آؤ۔ میں ہچکچا گیا تھا، مجھے لگا شاید مالک مذاق کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے اس طرف کو چلے جاؤ، وہ تمہیں راہداری میں ہی مل جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ پھر ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں اندر جانا ہوگا، تب مجبوراً میں اس طرف کو چل پڑا، مگر ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالک مجھے اپنی بیوی دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے آزما رہے ہیں، سو میں نے نظریں جھکائے راہداری کی طرف چل پڑا، مگر راہداری میں پہنچ کر اس آدمی نے مجھے روک کر کہا تھا کہ تم نظریں جھکا کر کیوں چل رہے ہو؟ پہلے مالکن کی خوبصورتی تو دیکھو، اس کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہوگا کہ مالکن کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے راہداری سے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو اپنے بال خشک کرتی باہر کو آ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دور چلا گیا۔ مجھے مالکن سے سلام کرنا پڑا۔ میں نے نظر تک نہیں اٹھائی تھی، مگر پھر سلام کرتے ہوئے مالکن نے مجھے ٹوکا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ پھر تو میں دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی،
واقعی ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سنہری بال اور خوبصورتی اتنی کہ جن کو دیکھتے ہی انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے۔ وہ تو جیسے آسمان سے اتری ہوئی پری تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا، تم بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی، مگر وہ خود ہی مسکرا کر مجھ سے بولی، میرے شوہر نے تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کرنا پڑے گی، تم تو خود بھی بہت خوبصورت ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے لگتا ہے بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ میں اس ناشکری عورت کی یہ الفاظ سن کر وہاں سے پلٹا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ارے تمہیں میرے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہے، ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ یہ کوئی انتہائی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ مجھے لگا کہ یہاں نوکری کرنا مناسب نہیں ہوگا، کل کو اس عورت کی وجہ سے خام خواہ کسی اور بات میں پھنس گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی جا رہا تھا کہ مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگے، میں تمہیں 1 لاکھ تنخواہ دوں گا۔ اتنی زیادہ تنخواہ کا سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں جو یہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، اب تو میرا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں احتیاط سے رہوں گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی۔ میں اس عورت سے کبھی بھی کوئی بے تکلفانہ بات نہیں کروں گا۔ میں سے بھی گھر میں بھی ایک خوبصورت بیوی تھی میری، میں اس کا وفادار تھا۔ میں نے تو عقلمندی سے سوچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے آخر ایسی کیا دشمنی نکالیں گے۔ میں خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، پھر ان لوگوں کو کیا پڑی تھی مجھے 1 لاکھ روپے کی نوکری دینے کی، اور میرے خلاف سازش بھی کرتے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی کھلے دماغ کے ہوتے ہوں گے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ خوشخبری سنانے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا کہ مجھے 1 لاکھ مہینے کے ملیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ بولی کہ تم اتنی خوبصورت مالکن کی حفاظت کرو گے، اگر کل کو تم بہک گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں بہکا تو میرا ہی سر کٹے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو بہت زیادہ امیر اور طاقتور ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے وعدے لینے لگی کہ تم وعدہ کرو تم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، ارے پگلی، وہ میری نوکرانی نہیں مالکن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا چکر چلا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریبوں کا ایمان آزمانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ تو کوئی عورت اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں دکھا سکتی۔ خیر میری بیوی مان گئی، کہنے لگی کہ تم کل سے ہی نوکری پر چلے جاؤ۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت پیار آ رہا تھا، ایک طرف اسے پیسوں کا لالچ تھا اور دوسری طرف میری فکر بھی تھی۔ خیر میں اگلے روز کام پر پہنچا تو مالک گھر پر نہیں تھے۔ مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا کہ مالکن باغ میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تم جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں باہر ڈیوٹی دوں گا۔ میں نے کہا، آج تم میری جگہ مالکن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ مالکن کے گارڈ صرف تم ہو، مالک نے تمہارے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ مالکن کے قریب بھی جائے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، پھر میں سیدھا باغ میں چلا گیا۔ مالکن اپنی پوری اداؤں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، کرسی پر بیٹھو اور میری طرف دیکھو۔ مالکن کا یہ بڑا انوکھا انداز تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مالکن بتائیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بولا تھا، تمہارے پاس ہفتے میں صرف 1 دن چھٹی کا ہوا کرے گا، باقی کے دن تم میری حفاظت پر مامور ہوگے۔ جمعے کے دن میں مزار پر جاتی ہوں، وہاں جا کر منت مانگتی ہوں، اس کے بعد واپسی پر مجھے میاں جی لینے آتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ جمعے کے دن مجھے مزار پر چھوڑ کر گھر چلے جانا، وہ دن تمہارے لیے چھٹی کا ہوگا۔ میں صبح سویرے ہی مزار پر چلی جاتی ہوں اور پورا دن وہاں گزارتی ہوں۔ مجھے عادت ہے، میں ایسی جگہوں پر جا کر بہت سکون محسوس کرتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اس دن تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر رفتہ رفتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری مالکن مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ مجھ سے خام خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں کسی بات کا جواب دیتا تو کہتی کہ تم مختصر جواب کیوں دیتے ہو، میرے ساتھ دل کھول کر باتیں کیا کرو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آتا، بلکہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آتا ہوں، مگر اس بات پر ان کو غصہ آ جاتا اور وہ کہتی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری شادی کسی تم جیسے مرد سے ہو، مگر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔
میرے ماں باپ نے پیسوں کی خاطر میری شادی اس بڈھے سے کر دی ہے۔ مالکن کی اس بے باکی پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ پھر میں یہی سوچ کر تسلی دے دیتا کہ شاید وہ خود کو بچانے کے لیے مجھے آزما رہی ہوں گی، شاید ابھی تک اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، سو میں خاموش ہی رہتا تھا۔ لیکن ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ مالکن بولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دراصل باہر بارش ہو رہی تھی اور کمروں میں اندھیرا تھا۔ مالکن کہنے لگی تم تو جانتے ہو میرے شوہر کی کس قدر دشمنیاں ہیں، اسی وجہ سے مجھے اکثر لگتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم پہلے جا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کرو، پھر میں اندر کمرے میں جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مالکن، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں اندر جا کر کمرے کی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا پیچھے پیچھے مالکن بھی میرے ساتھ داخل ہوگی۔ وہ بولی تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میں دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے آپ کے ساتھ اکیلے کمرے میں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہ بولی کہ تمہیں میرے حکم کی پاسداری کرنی ہوگی، تمہیں یہیں میرے ساتھ بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں بیڈ کے پاس کرسی کھینچ کر ان سے تھوڑا دور بیٹھ گیا۔ وہیں تھوڑی سی بجلی چمکی تو مالکن نے عجیب سے تاثرات دیے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ سب میری نوکری کا حصہ نہیں، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میری مالکن گھرج کر بولی میں تمہیں کوئی ایسی ویسی عورت لگتی ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تمہارے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جیسے اس کمرے میں تم رہو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہارے مالک کی کتنی دشمنیاں ہیں۔ میں تو صرف اسی وجہ سے تمہارے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات انسان کی حفاظت کرتی ہے جی، میں نے کہا۔ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا کہ میں دور چلا جاؤں گا یا پھر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مالکن ناراض ہو کر بولی ہاں لیکن کمرے میں ٹھہرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بری عورت ہوں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مالکن مجھے معاف کر دیں، اگر آپ کو ایسا لگا تو یہ میری غلطی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا تو وہ ہنس کر بولی ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ تم یہیں بیٹھو گے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ عورتوں کے فتنے سے تو اللہ بچائے، آخر مجھے وہیں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بادل گرجے تو وہ ویسے ہی تاثرات بنانے لگی جیسے کہ میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ مجھے اب کی بات بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور صاف لہجے میں کہا مالکن لگتا ہے آپ مجھے ایک ملازم نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھتی ہیں۔ میں آپ کی حفاظت بھی کروں اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے، دل بہلانے کے لیے آپ اپنے کسی اور کو بلا لیجیے۔ میری بات پر مالکن غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم نہیں جانتے کہ میاں جی کی بیوی ہوں، وہ بھی اکلوتی اور لاڈلی بیوی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تمہیں اپنی اچھی شکل و صورت کا غرور ہے، اسی لیے تم اس طرح کہتے ہو، مگر یاد رکھنا آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی، تم بھی آئندہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم ساری زندگی جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ میں مالکن کی اس دھمکی سے بھی نہیں ڈرا تھا۔ پھر یہ بات بھی آئی ہی گئی۔ تقریباً 2 دن گزرے تھے کہ یہ بدھ کا دن تھا۔ میں گھر گیا تو گھر کی حالت عجیب سی تھی۔ گھر سے خوشبو آ رہی تھی اور میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکایا تو اس نے کافی دیر لگا دی تھی۔ اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میری بات سن کر اس نے جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میری بیوی نے میرا استقبال نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے مسکرا کر ملی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ شادی کے 4 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے یوں بے رخی سے بات کی ہو۔ ہم نے تو ایک ساتھ بچپن گزارا تھا۔ میں اس کی ایک ایک پل سے واقف تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب ناراض ہوتی ہے۔ آج مجھے وہ بہت ناراض لگ رہی تھی مگر اس کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی وہ خفا ہوتی تو جی بھر کر مجھ سے گلے شکوے کر لیتی۔ اس کی خاموشی نے مجھے تڑپا دیا تھا مگر میں چپ ہی رہا، سوچا کہ خود ہی بتا دے گی کیونکہ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں تمہارے لیے کباب بنانا چاہتی ہوں، تم جا کر گوشت لے آؤ۔ مگر اس روز تو بدھ تھا اور بدھ والے دن بڑا گوشت نہیں ملتا۔ میں نے کہا آج گوشت نہیں ملے گا، میں جمعے والے دن آؤں گا تو گوشت لیتا آؤں گا، اس دن تم کباب بنا لینا۔ وہ بولی کہ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا، میں جمعے تک کا انتظار کر لوں گی۔ کرتے کرتے جمعے والا دن بھی آ گیا۔ میں صبح مالکن کو لے کر مزار پر گیا تھا۔ راستے میں مالکن مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو مالکن نے مجھے کہا کہ اب میں مزار کے اندر جا رہی ہوں، تم
तुम यहीं से वापस चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। उस रोज मैं बाजार से गोश्त लेकर घर जाने ही लगा था कि एक आदमी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसके साथ ही 3 आदमी और भी थे। उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कोई और बदतमीजी नहीं की, बस मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे गालियां देते हुए वापस चले गए। मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनके चेहरे भी नहीं देख सका था। वो पीछे से हमला आवर हुए थे। मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मैं क्या कहता कि मैं घर वापस आया तो मेरे कपड़े फटे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज तक ऐसा किसी ने मेरे साथ नहीं किया था। अगर मालिक के दुश्मन होते तो वो मेरे साथ बदतमीजी करते, मुझे जान से मारते, मेरे कपड़े फाड़ कर क्यों जाते। मैं बड़ा हैरान था। मैं सोच रहा था कि मैं इस मामले की तह तक खुद ही पहुंचूंगा, लेकिन जब मैं घर गया तो मुझे हैरत हुई। मेरी बीवी ने कबाब पहले से ही तैयार करके रखे थे। मुझे ये देखकर हैरानगी हुई। मैंने कहा मैं तो गोश्त लाया ही नहीं, फिर तुमने ये कबाब कैसे बना लिए। वो कहने लगी मैंने पड़ोसन से गोश्त मंगवा लिया था। अब तुम ये कबाब खाओ और सो जाओ। मैंने वो कबाब खाए तो मुझे नींद आ गई। मैं फौरन सो गया। मेरी आंख शाम के तकरीबन 5 बजे खुली थी। मैं पछताने लगा कि मैं वही कपड़े पहनकर क्यों सो गया था। मैं कपड़े बदलने के लिए गुस्ल खाने में गया तो मेरी कमीज पर तेल के निशान थे। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। मेरी बीवी ने मुझे कबाब खिलाए थे, उसके बाद नींद आ गई और अब मेरी कमीज के ऊपर तेल के निशान थे। ये भी मुझे बड़ी हैरत वाली बात लगी कि मेरी बीवी ने मुझे इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद कुछ भी नहीं पूछा था, बस कबाब खिलाकर मुझे सुला दिया। लेकिन मैं उठा तो मेरी बीवी बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे माफिया मांग रही थी। और मैंने कहा कि तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो। मेरी बात पर वो रोने लगी। बस मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुम पर शक किया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है जब से तुम उस बंगले पर काम करने लगे हो मुझे तुम पर शक होने लगा था। मैं सोचती थी कि तुम्हारी मालिकन भी जरा खुले मिजाज की है, कहीं वो तुम पर मेहरबान होगी तो तुम भी उसकी अदाओं पर फिदा हो जाओगे। मगर फिर एक दिन वो खुद ही तुम्हारे पीछे इस घर में आ गई। उसने मुझे बताया कि तुम उस पर खुद मेहरबान हो रहे हो और अपनी मालिकन से शादी करना चाहते हो और उसका बुढ़ा शौहर इससे खुश नहीं रख पा रहा। उसने कहा कि तुम सिर्फ उसके शौहर से डरते हो। मालिकन ने तो यहाँ तक कहा था कि तुमने उसकी मोहब्बत में जान देने का वादा भी किया है और ये कहकर तुम अपने बाजों पर उसका नाम भी लिख रखा है। तुम्हारी मालिकन ने कहा कि मैं तुमसे तलाक ले लूं वरना फिर वो कोई और रास्ता इख्तियार करेगी। ये कहकर वो चली गई थी। अब मुझे तुम्हारे बाजू पर वो निशान देखना था, इसलिए मैंने तुम्हें खाने में नींद की दवा मिलाकर सुला दिया था। मैं देखना चाहती थी कि वाकई ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तुम्हारी मालिकन ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मेरे जहन में सारे वाकयात घूमने लगे। मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी आफत से बच गया हूँ। मालिक ने भी मुझे आजमाने के लिए ही रखा था। वो अपनी बीवी का किरदार जांचना चाह रहा था। उसे अपनी बीवी की हरकतों का इल्म हो चुका था। मालिकन उसके साथ खुश नहीं थी। वो अपनी हम उम्र लड़के से शादी करना चाहती थी और मालिक को भी पता चल कि उसने इस उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसी वजह से मालिक ने मालकन को आजाद कर दिया। मैंने उन्हें सारी हकीकत से आगाह करके नौकरी छोड़ने की मिन्नत की। वो तो मेरी बात पहले ही समझ चुके थे, अपनी बीवी के किरदार से पहले ही वाकिफ थे। उन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला बल्कि मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। अब मैं सुबह ऑफिस में काम पर जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ और मालिकन ने इद्दत पूरी करने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ली।